बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ वाले बहुत जालिम हैं। अब आप कहेंगे कैसे? एक तो आज एहतजाज किया, उसके नताइज बताता हूं, और दूसरा लगता यह है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मरीम नवाज के आसाब के ऊपर सवार रहना है और उनका इम्तिहान बार बार लेते रहना है। और वो क्या है? तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है, आज तो जो एहतजाज हुआ सो हुआ, अगले हफ्ते हम मजीद शिद्दत के साथ एहतजाज करेंगे। आज भी पूरे लाहौर की पुलिस आपने लगाई हुई थी मॉल रोड के ऊपर और हर जगह के ऊपर। उसके बावजूद जुबैर नियाजी आए, बाकी लोग जो हैं हमने देखे जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैलियां निकाली। अब से थोड़ी देर पहले अली इजाज बुटर के ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सिर्फ गिरफ्तारी एक जगह के ऊपर नहीं हुई, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें वीडियोज़ मिली हैं, जो हमें खबरें मिली हैं, उन खबरों के अंदर यही कुछ हुआ है। और अब उस हवाले से जो पहला नतीजा है वो मैं आपको बता देता हूं। और तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि उनके लाहौर में जीपीओ चौक के ऊपर 80 से जायद कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ 80 लोग आए थे और सब जो आते गए वो गिरफ्तार होते गए। मिसाल के तौर पे शब्बीर गुज्जर आए, वो काफिले की सूरत में चले गए। उनमें से कुछ लोगों के ऊपर वो पुलिस वाले झंडा भी गाड़ी में से निकाल रहे थे, हालांकि झंडा तहरीक इंसाफ का, कोई इंडिया का झंडा तो नहीं है। और वो जो शख्स गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको जिस तरीके से उसकी मारपीट की गई वो भी आपके सामने है। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने बताया जी मुल्क गीर उन्होंने हर शहर में एहतजाज किया, जिस दौरान उनके बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं। और उनके मुताबिक हम अपने गिरफ्तार जो कारकुनान हैं उनकी कानूनी मुआवनत उन्हें फराहम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया अगले हफ्ते इससे भी पुरजोर एहतजाज होगा। अब मरीम नवाज पहले से ही घबराई हुई हैं और वो आज भी दफा 144 की आड़ ले रही थी और 144 उन्होंने नाफिज कर दी। जबकि शेर अफजल मरवत ने बहुत वाज़े ऐलान कर दिया है कि हम इमरान खान की रिहाई और जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उसकी वापसी तक इस एहतजाज को जारी रखेंगे, यानी यह सिलसिला रुकेगा नहीं। उनके मुताबिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर जो लोग हैं उनको बिला जवाज जेलों में डाला हुआ है। और जब तक रिहाइयां नहीं होती हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। जाहिर है ये गिरफ्तारियां होंगी। मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर के अलावा अटक से खबर आई है और वहां पे जो ताहिर सादिक है उनके घर का घेराव किया गया, वहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं। हर जगह ऐसी ही इत्तलात हैं। तो अब क्या ये सिलसिला यहां पे रुकेगा? मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये जो उन्होंने बता दिया हम अगले हफ्ते मजीद एहतजाज करेंगे। नंबर 2 आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम लाहौर में बिल्ड करना था, यानी आज इसको छोड़ देते हैं जीपीओ के ऊपर कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने हल्कों की हद तक लोगों को निकाला है और बावजूद इसके, जब आपको ये पता हो गिरफ्तारी है, सब कुछ है, लोगों का बाहर निकलना खुद एक मैसेज है जिससे लगता यह है कि वो डर नहीं रहे, खौफ वाली चीज नहीं है। अब उस पर क्या हो गया? उस पर आज जीपीओ चौक डीआईजी ऑपरेशन खुद आए थे। अब उसका मतलब यह है कि आईजी जो उस्मान अनवर साहब हैं वो अपना सामान लपेट लें। मैं आपको ये बता रहा हूं उसकी वजह, मरियम नवाज शरीफ आज के इस एहतजाज से भी अभी खुश नहीं हुई, रोकने वाले से, कि आपने रोका क्यों नहीं है, लोग रुके क्यों नहीं है। वो तो पहले ही कहते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उनको भी रमजान पैकेज देंगे। और वो निगहबान रमजान पैकेज जो हमने अब तक वो थैले सामने आए हैं जो मरीम नवाज ने शेयर भी किया है, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है। भाई ये शरीफ खानदान दे रहे, ये नून लीग दे रही है, पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान के लोगों के टैक्स से जा रहा है, तो आप नवाज शरीफ की तशहीर कैसे कर सकते हैं? तो खैर वो एक अलग मामला। मैं आपको ये बता दूं कि जो उस्मान अनवर है वो जनाब छुट्टी करें। छुट्टी इसलिए करें कि मरीम नवाज जो है वो फिलहाल लगता यह है कि आज के इस एहतजाज के ऊपर कि वो क्यों हो गया है उसके ऊपर खासी गुस्से में दिखाई दे रही है। एक नंबर 2, जिस तरह अली अमीन जो शेर अफजल मरवत जिस तरह कह रहे हैं कि मैंडेट हमारा वापस किया जाए इमरान खान की रिहाई तक, हम जनाब बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे। और कल जुनैद अकबर खान ने कौमी असम्बली में बता दिया था कि हम मुफाहमत के लिए नहीं आए और ना हम किसी को चैन से यहां बैठने देंगे।
نہ ہم اسمبلی کو مانتے ہیں، نہ چلنے دیں گے، نہ قانون سازی ہونے دیں گے۔ اب کل آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے اور اس میں عمر ایوب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ادھر شہباز شریف ہے۔ ظاہر ہے شہباز شریف کے پاس نمبر ہے، وہ جدھر سے بھی آیا، جیسے بھی کوئی ریکاؤنٹنگ میں لے لیا، کوئی فارم 47 اور فارم 45۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو تحریک انصاف سے الیکشن پورا وہ ٹائم پہ یا گڑبڑ ہو تو ان سے بلے کا نشان لے لیتا ہے۔ آپ فارم 45 کے اوپر کیا سکندر سلطان راجہ کا استعفیٰ نہیں بنتا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اب اس پہ پہلی خبر سن لیں۔ پرسوں انہوں نے وزیر اعظم کا حلف رکھا ہوا، کل الیکشن ہوگا، پرسوں حلف ہے، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو نئے وزیر اعظم جو بھی آتے ہیں ان کی جگہ پہ جو صدر صاحب عارف علوی ہیں وہ اوتھ لیں گے۔ آخری بار انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا اور سنجرانی صاحب کو لینا پڑا تھا جو چیئرمین سینٹ ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اس بار بھی صدر جو ابھی تک اطلاعات لے گے، اگر بعد میں فیصلہ کوئی تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اب اس کے اندر پہلا نتیجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ہے، یعنی جو شہباز شریف کی تقریب حلف برداری تاج پوشی ہوگی، اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ اور وزراء اعلیٰ، گورنر سب جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اپنی سیاسی مصروفیات کی بنا پر انہوں نے اس تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ اب وہ سیاسی مصروفیات کیا ہوں گی وزیر اعلیٰ کی؟ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس وزیر اعظم کے وہ اوتھ میں جائیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا۔ اور پھر آج علی امین گنڈا پور جو ہیں اوتھ انہوں نے گورنر ہاؤس میں لیا، اور ان کا حلف لینے کی تقریب بھی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ اچھی بات ہے، کارکنوں کو بلایا جانا چاہیے، یہ کارکنوں کی بدولت ہی اب یہاں پہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہ کرسیاں کم پڑ گئی، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا، نعرے بازی سب کچھ ہوا، اور پھر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ آفس آئے تو ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہاں چیف سیکرٹری بھی تھا، آئی جی بھی تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چند روز پہلے ان کے گھر کے اوپر چھاپے مار رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو ہتھکڑیاں پہناتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی سے انتقام لینا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کا اعتماد جیت کے آئے ہیں، آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ منظر جہاں پہ وہ سلوٹ مار رہے تھے، چھاپے مارنے والے، وہ پاکستان کے جمہور کی فتح ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں کی جیت کا دن ہے۔ وہ اتنا غیر معمولی دن تھا کہ شاید وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے کل بال اس کے کاٹے، چھاپے مارے، ہتھکڑیاں لگائیں، آج سلوٹ مار رہے تھے، یہ آپ کی ووٹ کی پرچی کی فتح ہے اور یہ اس کی طاقت ہے۔ جو جنید اکبر قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ ہم کاٹے مٹا کے آئے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور یہ مہربانی عمران خان کی کہ اس نے قوم کو ووٹ کی پرچی کا احساس دلایا، اور فارم 45 تو ہر بچے کو بتا دیا۔ اب آج کی وہ جو تصویریں ہیں، پھر جو علی امین گنڈا پور اپنے آفس میں بیٹھے، سامنے آئی جی اور چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، رہے گا بس نام خدا کا، باقی سب کہانیاں ہیں۔ اور ان افسران کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیے آپ ریاست کے وہ ہونے چاہیے، نہ کہ آپ بدلتی ہواؤں کے ساتھ لوگوں کی تضحیک اور تذلیل کریں۔ آپ یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتے بنتے ہیں نہ بنا کریں، بلکہ جب آپ آفس میں ہوں، جب آپ کے پاس اختیار ہو، آپ صاحب اختیار ہوں، تب یہ فرعونیت چھوڑ دیں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد والا فرشتہ پن ضروری نہیں ہے۔ اگلی خبر سن لیجئے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ دلیر آدمی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور شیر افضل مروت آج پولیس سے بچتے بچاتے پہنچے، اور پھر بارش کے باوجود جو مناظر ہم نے دیکھے، ان کی ریلی کی اور جو خطاب سنا، کیا ہی کہنے۔ شیر افضل مروت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کہتے ہیں ذرا جذباتی ہے، بھیجنا ہو کراچی سے لاہور تو کوئٹہ پہنچ جاتا ہے، اتنا ہی ہے، کھل کے بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب قاضی صاحب خود چونکہ بہت زیادہ ان کے وہ سٹینڈرڈز ہائی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسٹس گلزار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان سے متعلق، انہوں نے ویسے لفظ تحریک انصاف استعمال کیا کہ کیسز نہیں سنیں گے،
تو اب آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بطور منصف نہ صرف آپ استعفیٰ دیں بلکہ تحریک انصاف کے سے متعلقہ کیسز سے آپ خود کو الگ کر لیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کیسے بلے کا نشان لے لیا، لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جائے گا کہ پاکستان کے لوگوں کے حق انہوں نے چھینا، جو ان کا آرٹیکل 17 ان کو رائٹ دیتا ہے کہ اپنی مرضی کا ووٹ کسی کو دے سکیں. اور قاضی صاحب کی بدولت یہ جو پھڈا پڑا ہوا ہے ریزرو سیٹوں والا، اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین فیصلہ تھا جس میں پاکستان کی سیاسی جماعت کو ذبح کیا گیا اور ایک نئی 58 بھی ایجاد انہوں نے کی ہے. لیکن خیر، پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اس کا جواب دے دیا ہے. امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کو سن لیا ہوگا. اب اگلی بات سنیے. چونکہ پاکستان کے اندر کہتے ہیں جی ہم آوازیں بند کر دیتے ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی والے کیا ہی کہتے ہیں. اب وہ محمود خان چکزئی کو بلاول زرداری کہہ رہے تھے جی اگر آپ نے تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار بننا ہے تو پھر آپ قوم پرست خود کو نہ کہیں. آپ کا جو امیدوار ہے وہ سرفراز بگٹی ہے. سرفراز بگٹی کس کا نمائندہ ہے؟ سب کو پتا ہے. بی بی سی نے لکھا ہوا ہے وہ کس کے قریب سمجھے جاتے ہیں. اور آپ کس بنیاد پہ سرفراز بگٹی کو لے کے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی نگران وزیر ہو اس کا رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور ہماری توہین دیکھیے. اور وہ جو پیپلز پارٹی میں بھاشن دیتی ہے آئین اور قانون کے، کہ انہوں نے اس نگران شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. کوئی بات نہیں، آپ جس انجام تک پنجاب کے لوگ آپ کو کیوں مسترد کرتے ہیں؟ اسی بنیاد کے اوپر. آپ کی جمہوریت تقریروں والی الگ ہے، عملی وہی ہے جو آپ نے سندھ اسمبلی کے سامنے بہن بیٹیوں کے اوپر جو کچھ کیا. اب مریم گھبرا رہی ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ گھبراتے. اب ان کے ایک اور سینیٹر صاحب ہیں بہرامند تنگی صاحب، وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، ایکس ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگا دیں. اب ان کی یہ جو قرارداد انہوں نے جمع کرائی ہے سینٹ کے اندر، اس کو باقاعدہ 4 مارچ کے سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا. جب اس کے اوپر تنقید ہوئی تو ان کا نہیں جی آپ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ان سے تعلق نہیں ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کا نام جو ہے وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں، ان کی بنیادی ممبرشپ ختم ہو گئی ہے. اور ادھر پیپلز پارٹی جو ہے پہنچی ہے عوامی نیشنل پارٹی سے. وہ عوامی نیشنل پارٹی جو کل تک ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے، کہہ رہے ہیں ہم زرداری صاحب کو تو ووٹ کریں گے، حکومت کی اتحاد کو ووٹ نہیں کریں گے. پھر ادھر اسی طرح سے ایم کیو ایم کا ایک دلچسپ لطیفہ ہوگا، کیا وہ زرداری صاحب کو ووٹ کریں گے؟ ہاں، لیکن تحریک انصاف کے جو محمود خان چکزئی جو ان کے امیدوار ہیں وہ فضل الرحمان سے ضرور ملنے گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے جو پشین سے جہاں پہ فضل الرحمان جیتے ہیں وہاں پہ فضل الرحمان بھی الیکشن لڑ رہے تھے اور محمود خان چکزئی بھی. اور محمود خان چکزئی اس الیکشن سے دستبردار ہو گئے. تو کیا فضل الرحمان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ کریں گے؟ بڑی دلچسپ ایکویشن ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.